عثمان حیدر کا موقف تھا کہ اس کی بیٹی خانسہ عثمان اور اس کی بیوی سمیہ عثمان کو اغوا کر لیا گیا. اس کا ایک ایبیوسو ریلیشن شپ تھا اس کی وائف کے ساتھ اور وہ اکثر مارتا پیٹتا بھی تھا اور ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا تھا. ہمیں سسپیشن لگا عثمان کی موومنٹ میں. ہم نے اس گھر کا دوبارہ معائنہ کیا, پی ایف ایس سی کی ٹیم کے ساتھ کیا, وہاں پر ہمیں کچھ بلڈ سٹینز ملے. شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. السلام علیکم ناظرین, مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے. وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان اور بالخصوص اگر پنجاب کی بات کی جائے, تخت پنجاب کی بات کی جائے, تو ایک عجب سی ریت نیو نارمل ہوتی نظر آ رہی ہے. وہ اگریسو بیہیویئر ہے یہاں کے پولیسنگ کے نظام کا, اور وہ اگریسو بیہیویئر اب نئے رنگ ڈھنگ جو ہے وہ اپناتا جا رہے ہیں. حالیہ اندوناک واقعہ جو ہے وہ خود اس نظام کے اندر بیٹھے ہوئی فیملی کو فیس کرنا پڑا ہے. یعنی ایک ڈی ایس پی صاحب نے انفارچونیٹلی اپنی اہلیہ اور اپنی جوان سال بیٹی کو اپنی سرکاری سواری میں سرکاری اسلحے کے ساتھ اس جہان فانی سے کوچ کروا دی ہے. کہانیاں بھی ختم نہیں ہوئی. موصوف اپنی بیوی اور بیٹی کو مارنے کے بعد دو مختلف مقامات پر پھینک کر آتے ہیں, اور مجھے اس مائنڈ سیٹ کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی, اللہ پناہ عطا فرمائے. پھر یہاں بھی کہانی نہیں ختم ہوتی. پھر پورے پولیسنگ کے نظام کے اندر بیٹھ کر یہ ڈی ایس پی صاحب جو ہے تخت لاہور میں بیٹھ کر ڈی ایس پی سے ایس پی کے لیے ترقی پانے کے لیے کورس پر چلے جاتے ہیں. مہینوں تک اس کہانی کو دفن رکھا جاتا ہے اور پورے نظام کو دھول چٹائی جاتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ چیزیں آشکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ مبینہ طور پر اب بھی وہ فیملی جو ہے وہ اپنی غربت, اپنے مسائل اور اثر و رسوخ نہ ہونے کی وجہ سے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی نظر آتی ہے. تو چونکہ صحافی اس معاشرے کی آنکھیں ہوتی ہیں, کان ہوتے ہیں اور نبض پر ان کا ہاتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے تجربے کی بنیاد پر جو صلاحیت دے رکھی ہوتی ہے وہ فور سائٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مستقبل کو کہیں نہ کہیں اس کے خد و خال بیان کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو صحافی برادری کے چمکتے دمکتے ستارے موجود ہیں, ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کل اس تمام تر جو ڈرائنگ ہم بنا رہے ہیں اس کے نتیجے میں کوئی خیر حاصل کرنے جا رہے ہیں یا شر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. ہمارے ساتھ ارشد انصاری صاحب موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, پریس کلب لاہور کے صدر ہیں اور منجے ہوئے صحافی ہیں, اتار چڑھاؤ کو جانتے ہیں, دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم پاشا صاحب, سینئر صحافی ہیں اور جرائم پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے. ماضی سے اگر پچھلی ایک ڈیڑھ دہائی کا تذکرہ کیا جائے تو یہاں پر ہونے والا ہر رنگ, ہر ڈھنگ, ہر ڈھب ان کے فنگر ٹپس پر موجود ہے. ہمارے ساتھ سلمان قریشی صاحب موجود ہیں, بھائی ہیں, جرائم کی دنیا کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, پولیسنگ کے رویے کو سمجھتے ہیں اور بہت بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ کس افسر کا ماضی کیا تھا, کس کا حال کیا, اور مستقبل کو بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں. تمام کو شکریہ ادا کرتے ہیں. ارشد انصاری صاحب, آپ سے ہی بات کا آغاز کر لیتے ہیں. سر, کہاں جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ کہانی بالکل ایک طرف ہمیں سی سی ڈی کو پریز کرتا وہ معاشرہ نظر آتا ہے. جب وہ سی سی ڈی کو پریز کرتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جوڈیشل سسٹم اپنی موت مر چکا اور حکومت مطمئن ہے اس پر. عوام خواہش کرتی ہے کہ میرا ملزم سی سی ڈی کو دیا جائے, جو لینا ہے دینے کو تیار ہوں. کدھر بڑھ گئے ہم؟ شکریہ عمران. مقصد یہ ہے کہ سسٹم خراب ہو, سسٹم کی اتنی خرابی ہے کہ دیکھیں الٹیمیٹ حل جو ہے وہ سی سی ڈی نہیں ہے, یہ دیر پہ حل نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگ اب کہتے ہیں کہ سی سی ڈی کو دے دیں, کہتے ہیں پیسے لو, جو لینے لو, سی سی ڈی کو دیں. کیوں دے دیں؟ سی سی ڈی نے بندہ مار دینا ہے. ہاں, مسئلہ یہ ہے کہ سی سی ڈی کو کس نے اختیار دے دیا بندہ مارنے کا؟ مطلب آپ کے پاس آدھا کلو آپ کے پاس چرس مل گئی ہے تو اس کی گٹا ٹوٹ گیا ہے, کسی کے نیفے میں بندوق چل گئی ہے, کسی کی انگلی توڑ دی گئی ہے, کسی کے سر میں مار دی گئی ہے. وہ یہ کسی قانون کا نہیں. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ پاکستان کا عدالتی نظام مردہ ہو گیا,
اگر یہاں پہ عدالتی نظام پرفیکٹ ہو تو سی سی ڈی کو ضرورت نہیں ہے بندے مارنے کی. دیکھیں کیوں یہ کہتے ہیں سی سی ڈی کے جی بڑا تفتیش کرے گی, بڑے سنگین جرائم کی انویسٹیگیشن کرے گی. سی سی ڈی نے اب تک 800-900 بندے مارنے کے علاوہ کون سے سنگین نااہل ترین محکمہ ہر بندہ ہی ناس جاندہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ سی سی ڈی نے کون سی انویسٹیگیٹ کی, کون سے گینگ برسٹ کی ہے, کون سے گینگ کے منظر یہاں پہ کتنی برآمدگی کی ہے, صرف گولی مارنی ہے یار. یہ میں کہتا ہوں, یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ سسٹم خراب ہے. اگر آپ نے آج جس بات ڈی ایس پی کی آپ بات کر رہے تھے, ڈی ایس پی عثمان حیدر جس نے اپنی جوان سال بیٹی اور اپنی اہلیہ کو بے دردی سے قتل کر کے پھینکا, چونکہ اس نے سی آئی میں کام کیا ہوا تھا, بڑا کاک ڈی ایس پی تھا, اس نے بیوی کو وہ فروز والے پھینکا, بیٹی کو کانے میں پھینکا جہاں وہ خود بیٹھتا تھا, تاکہ شہر میک شور کیا کہ لاشیں جو ہیں وہ سامنے نہ آ سکیں. بالکل نہ آ سکیں. خود مدعی بن گیا, 365 کا پرچہ کرا لیا, 2.5 ماہ ہو گئے. اور کتنی بے حس پولیس ہے. یہ ان کی بے حسی کا اندازہ لگائیں آپ کہ ایک بچی جوان عمران جو گولیاں مار کے قتل کر دی گئی, باپ کیا تو یہ تو بات کی بات ہے, جو قتل کر دی گئی, جس کی لاش بنانا ہوا پڑی ہے. اتنی بے حس پولیس ہے لاہور کی آپریشن کی, یہ بے حس پولیس ہے. وہاں پہ مجھے یہ بتائیں کس نے کہا کہ آپ کو 174 کی کارروائی کر دیں؟ اللہ نہ کرے, استغفر اللہ. یہ نو بڈی نوز کہ اس کے ساتھ کوئی بدفعلی تو نہیں ہو گئی, کوئی ریپ تو نہیں ہو گیا, اسے گولیاں لگی ہیں, اور یہ پولیس 174 کی کارروائی کر کے لاش دبا دیتی ہے. یقین کریں کوئی معاشرہ ہو, اور سی ایم صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ خاتون پہ کوئی انگلی اٹھے گی تو میری ریڈ لائن ہے. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, آپ کی ریڈ لائن تھی یہ خاتون, ایک بچی کا قتل ہے. اگر آپ کہتی ہیں کہ میری ریڈ لائن ہے تو آج یہ پورا معاشرہ یہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ کیا عثمان حیدر کو سی سی ڈی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے؟ کیا صرف سی سی ڈی آپ نے صرف یہ چھوٹے موٹے منشیات فروشوں کو گٹے توڑنے کے لیے, مارنے کے لیے, یہ ان کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ کیا یہ غریب غربا کے بچے مارنے کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ کیا وہ کچھ کرتے ہیں؟ تو اگر میں یہ مانتا ہوں عمران کے سی سی ڈی کے آنے کے بعد جرائم میں 70% کمی ہو گئی. وہ بھائی لیکن یہ عارضی کہانی ہے نا سر, لانگ ٹرم نہیں ہے. یہ لانگ ٹرم نہیں ہے. میں چاہوں گا خرم پاشا صاحب کو بھی یہ لانگ ٹرم چیزیں نہیں ہیں. اگر یہ لانگ ٹرم بنانی ہے تو یہ کبھی نہیں ہوگی. یہ عارضی سسٹم ہے. جس دن یہ سسٹم ختم ہوا تو سی سی ڈی بھی ختم ہو جائے گی. یہ ڈسپوزیبل نظام ہے جی. آپ آئیں, روٹی موٹی کھائیں, برتن جو ہے وہ پھینکے اور جائیں. یہ آپ کو کوئی بڑی خیر نہیں دے سکتا. یہ آخری چھوٹی سی بات کہنا ہے, ابھی یہ خاتون ان کی جو مقتولہ ہے اس کی بہن نے پریس کانفرنس کرنی تھی. میں وہی بات کرنے نہیں کر پائے. وہ مجھے انہوں نے رات فون کیا تو میں نے کہا آپ آ جائیں. اس نے کہا جی ہمارے پاس. میں کہا جی یہ پریس کلب کھلا ہے, اب جو مرضی آ کے گفتگو کرے, یہ تو ہم تو نہیں روکتے کسی کو. اس نے کہا بھائی میری کرا دیں. میں کہا آ جائیں. ہم نے کہا 2:30 بجے آ جائیں. یہاں ساری ڈی ایس این جیز لگ گئی, سارے لوگ آ گئے تو پتہ لگا کہ رات ہی کی اس کے موبائل بند ہے اور پولیس نے اس کو خاتون کو لے گئی ہے. ہاں بھی آپ نے مطالبات پتہ کریں. وہ ایس پی صاحبہ گئی ہیں, ان کے ہوٹل سے انہیں پکڑا, انہیں اٹھایا, بتایا اپنے مطالبہ, ڈی آئی صاحب سے ملوایا, آئی جی سے فون پہ بات کرا دی. لو جی وہ پریس کانفرنس ہی ختم ہو گئی, ان کا موبائل ہی بند ہے. یہ حال ہے. وہ کہتی جی اس کا کیا؟ میں نے کہا کیا چاہتی ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی میں چاہتی ہوں سی سی ڈی کے پاس جائیں. میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو لاشیں ہیں وہ ہمارے حوالے کی جائیں. 2.5 ماہ ہو گئے ہیں, پولیس لاشیں نہیں دے رہی, ہمیں انصاف نہیں مل رہا, قتل کا پرچہ نہیں ہو رہا. عمران یہ جو آج یہ سسٹم کا فلا ہے. اگر آج یہاں انصاف نہ ملا تو یہ جو ملزم ہے ڈبل مرڈر کا ڈی ایس پی, یہ میکسیمم 3 بے نماز ریاض ہے. خرم پاشا صاحب سر پریس کانفرنس نہیں کر پائے. ہمیں ماضی میں پچھلے 2-3 سالوں میں جو چیزیں ہم دیکھتے تھے تو وہ اور پریس کانفرنسز تھیں. ایک قاتل ڈی ایس پی جو اپنی بیوی اور اپنی بچی مقدس ترین کو امیجن کرے کہ ان کے شر سے ان کی اپنی بیویاں اور بچے اب محفوظ نہیں ہیں, جو ان میں بدبخت لوگ ہیں, اور پورا سسٹم سپورٹ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے مقتولہ کے لواحقین جو ہیں وہ آ کر حق بات اور سچ بات نہ کر لیں. سر ان کے گھروں میں بیٹھی خواتین کو خوف نہیں آ رہا؟ عمران بھائی یہ جو بات ابھی ارشد صاحب نے بتائی ہے اور انہوں نے جو ایک پولیس کے روایتی بے حسی کا تذکرہ کیا ہے,
اور ایک چیز میں یہ سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ جب سی سی ڈی کی ابھی آپ نے بات کی تو میرا خیال ارشد انصاری صاحب وہ واحد صحافی تھے کہ جنہوں نے اس وقت ان کے خلاف آواز بلند کی تھی کہ جو مبینہ پولیس مقابلوں میں انہیں مارا جا رہا ہے. تو جہاں تک رہی بات اس ڈی ایس پی کے کردار کی آپ بات کر رہے ہیں, میری سمجھ سے یہ چیز بالات آ رہا ہے. ایک جرنلسٹ جو ہوتا ہے نا, جب خبر اس کے پاس آتی ہے نا, جب نیوز روم میں خبر آتی ہے تو ہمارے نیوز ایڈیٹر صاحبان جب اس کا انٹرو پڑھتے ہیں تو وہ پوری کہانی کو سمجھ جاتے ہیں. انہیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس خبر میں کتنی حقیقت ہے, کتنا جھوٹ ہے, اس خبر کا مقصد کیا ہے. اسی طرح ایک جو کمپیٹنٹ پولیس آفیسر ہوتا ہے نا, جب درخواست اس کے پاس جاتی ہے نا تو درخواست کی پہلی 4 لائنیں پڑھ کر ہی ساری کہانی سمجھ جاتا ہے. سر ہم لوگ روڑا ڈالتے رہے کہ بھائی کم پہ گیا ہے, ہم یاد دانیاں کراتے رہے, سب نے یوں کانوں میں ہاتھ, انگلیاں آنکھوں پہ ہاتھ. اس ایس ایچ او برکی کی بھی غفلت کا ابھی تک نوٹس نہیں لیا گیا, جس کے پاس عثمان حیدر کی سالی کی درخواست 7 اکتوبر کو گئی ہے. عثمان حیدر کی سالی نے 8 اکتوبر کو آئی جی آفس درخواست سر وہ تو کٹیا, ٹھیک ہے, مارا اس کو, ڈرایا خامد کو مارا. اب جب عثمان حیدر کو یہ پتہ لگا کہ اب یہ شور بپا ہو گیا ہے, اور ہمارے ہی ایک پیارے بھائی حماد اسلم صاحب ہیں, انہوں نے وہ اس کی سالی کا انٹرویو جب نشر کیا تھا تو ایک شور برپا ہو گیا تھا. اس کے بعد عثمان حیدر چونکہ ایک پروفیشنلی پولیس آفیسر تھا, اس نے خود درخواست دے کر اور مقدمہ درج کرا لیا. ٹھیک ہے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے, مجھے تو پہلے دن سے عثمان حیدر کا کردار مشکوک لگ رہا تھا کہ سب کو لگ رہا تھا. 27 ستمبر کا بقوا بتایا جاتا ہے. ایک ایسا ڈی ایس پی جس کی ساری زندگی انویسٹیگیشن میں گزری ہو, سی آئی اے میں گزری ہو, اس کی بیوی اور بیٹی اغوا کر لی جائے اور سکون سے بیٹھا ہو اور پرچہ ہی نہیں کرا رہا. وہ تو سالی آئی ہے, انہیں کیا میں مدعیہ بنن لگی ہیں تو ناس کے پرچہ کرایا. اللہ حول ولا قوت. اس کے بعد اس انویسٹیگیشن انچارج برکی, اس کی غفلت ان کے سامنے آئی. سر یہ غفلت ہے یا قتل میں معاونت ہے؟ یہ دانستہ طور پہ انہوں نے اپنے پیٹی بھائی کو بچانے کی کوشش. سر 174 کی کاروائیاں جنہوں نے کی ہیں, کیا وہ ثبوت مٹانے میں معاون نہیں ہیں؟ بالکل معاون ہے. اس ایس ایچ او کو بظاہر اس 302 کی کاروائی نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے تھی. اور اس ایس ایچ او کو آج یہ بات بھی نوٹ کر لیں آپ, ابھی چونکہ شور ہے نا, اسے عارضی طور پہ معطل کر کے کلوز لائن کر دیا گیا ہے. کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ پوسٹنگ حاصل کر لے گا کسی اچھے تھانے میں. یہ تو کرائیٹیریا ہے محکمہ پولیس کا. میں چاہوں گا سلمان قریشی صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. سلمان قریشی صاحب, کیا ایسا بھی کوئی اندازہ ہے کہ عثمان حیدر صاحب جو ہیں ڈی ایس پی, اگر سی سی ڈی کے پاس کوئی تحقیق تفتیش جاتی ہے تو ان کو چھڑوانے کے لیے وہ ایس ایچ اوز جنہوں نے 174 کی کاروائیاں کی ہیں, فیملیز کو مارتے رہے, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کسی رات وہ آ جائیں چھڑوانے کے لیے اور پتہ چلے کہانی بدل گئی ہے؟ دیکھیں یہ کیونکہ ساتھی تو وہ ان کے ہیں. ابھی تک یہ حالات و واقعات ناممکن سے لگتے ہیں, لیکن ارشد انصاری صاحب اور خرم پاشا صاحب نے جو گفتگو کی وہ بالکل درست ہے, کیونکہ صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتے ہیں, آئینہ ہوتے ہیں. مطلب وہ جو دیکھتے ہیں اور معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کو بتاتے ہیں. اور جب ہم ایسے واقعات دیکھتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں یہ ہو کیا رہا ہے, اور خاص طور پر وہی لوگ ان واقعات میں انوالو ہے. دیکھیں عثمان حیدر نے تو ایک بہت دردناک داستان رقم کر دی نا. ایسی ظلم اور بربریت کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو اغوا برائے تاوان کی واردات میں بھی پولیس اہلکار افسران کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہی ہے, بھی یہی ہیں, چور بھی یہی ہیں, اور منظر عام پر بھی آ رہے ہیں, اور کوئی بھی ایک ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ سی سی ڈی کے حوالے ان کی تفتیش کی گئی ہو اور ان کے ساتھی ان کو چھڑانے آئے ہوں. وہ ایک رات میں وہ چلا ہے غالباً کوئی وہ جو بس کے اندر چھیڑ چھاڑ والا معاملہ تھا, وہ چھیڑ چھاڑ والا واقعہ ہوا ہے, اور اس میں بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اسے. وہ ظاہر ہے وہ ساتھی جو وہ نہیں آس کے تو نیفے میں چلنے کے بجائے نیفے میں پستول چلانے کا وہ جو رواج بنا ہوا ہے. اچھا, اس سے جو ارشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرائم گراف میں بے شک اس سے میں کافی حد تک کمی آئی ہے, 70% نہیں 75% کہہ لیں, لیکن یہ سب کچھ عارضی ہے. میں سمجھاتا ہوں سلمان صاحب, یہ اینٹی بایوٹکس ہیں جو آپ کی باڈی کو امیون کر دیں گی. آپ نے ایک دفعہ ان کا استعمال کر لیا ہے نا, آپ اس کے ہیبچول ہو گئے, اگلی دفعہ یہ اثر نہیں کریں گے. ابھی سر کل وہ آئے ہیں شادی کی تقریب میں, انہوں نے وڑ کے سارے
फाइल आते हैं अच्छा, ये रूटीन कहाँ है, है CCD? रूटीन कहाँ है। खौफ? सीसीडी के क्याम के बाद क्या इस तरह के वाकयात कुछ नहीं हो हो रहा रहे? मुनीर अहमद सदाना जंग बार के साबिक प्रेसिडेंट को सर मारा गया। दिन दिहाड़े चौक में फायरिंग करके 3 अफराद समेत कत्ल कर दिया हीनियस जाता क्राइम्स है। तो उसी तरह चल ठीक रहे है, हैं सर। और ऐसे वाकयात में खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है। अब मंडी बाउद्दीन में ये जो गुज़िश्ता रोज वाकया सर हुआ है, अल्लाह माफ फरमाए। अब ये देखने की जरूरत है कि जो लोग दुश्मनी की आग में नफरत में जल रहे होते हैं वो सीसीडी या इन चीजों से नहीं डरते। हाँ, वो मुबैना मुकाबलों में पार जरूर कर दिए जाते हैं। वो मुनीर अहमद सदाना का भी मुबैना मुकाबले में एक जो मुलजिम था मरकजी, उसे मुबैना मुकाबले में सर उन्होंने क्या पार टेबल कर दिया। बैलेंस करने से कि दो इधर गए टेबल बैलेंस हो गया, क्या दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी? कभी भी नहीं होंगी। और वाज़ेह तौर पर जब हमारे इदारों के सरबराहान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहें कि अपनी दुश्मनियां खत्म करो, नहीं तो दुबई चले जाओ। अच्छा, दुबई की कौन सी गारंटी है? क्या दुबई से लाकर यहाँ पे मुबैना मुकाबले नहीं किए गए? तीफी भट्ट को कहाँ से लाए थे? दुबई से ही लाए थे, और भी बहुत से लोगों को। तो वो गारंटी दे रहे हैं कि आप दुबई चले जाओ, उतो भी ले आके मारी जा रहे हैं। अच्छा, इससे ना सूरत हाल मियाँ साहब जो है वो जूं की तू रहेगी, बल्कि इससे ज़्यादा मुआशरे में बिगाड़ पैदा होगा। अब इनको पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर हुकूमत वक्त की यह जिम्मेदारी होती है। मरियम नवाज साहिबा बेशक वो अच्छे काम करने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं, और बहुत से लोगों की ज़ुबान ज़दे आम हो चुका है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो इंसाफ फराम करने में पेश है। वो कर रही हैं, लेकिन उनके मशीर पता नहीं उन्हें गलत गाइड कर रहे हैं। ये जो सूरत हाल बनती चली जा रही है, ये लम्हा फिक्रिया है कि एक डीएसपी अपनी बेटी और बीवी को कत्ल करता है, और उसकी मावनत करने में ना सिर्फ लाहौर पुलिस बल्कि शेखुपुरा पुलिस भी इन्वॉल्व है। अब आम कत्ल हो जाए ना, दोहरा कत्ल, तो उस कत्ल में पुलिस जितने लोग मावनत करते हैं ना, उन सबको चलान करती है। सलमान साहब अब क्या ईमानदारी से इनको बताएं, चलान पहले किया दिन जाएगा? आपको नहीं पता था कि उस्मान हैदर ने काम डाल दिए? देखें, मेरे साथ तो वो क्या नहीं पता था? सच अच्छा, बताएं। ये था कि इसने काम जरूर डाला है, लेकिन इस हद तक नहीं था। मैं ऐसे समझ कि रहा मार था पीट कि की किसी- मारा है, उसका चेहरा बिगड़ और गया होगा, पुलिस को नहीं समझ बीवी आई कि का, हमने उसको बाजियाब बेटी का। करवाना है। और मेरे साथ वो मुसलसल राब्ता करता रहा, और मुझे ये कहता रहा कि अब हमाद को कहो कि रोको, वीडियो डिलीट डिलीट करो, करें, सर। वीडियो डिलीट करो। बहुत से सिफारशी डीआईजी, एडिशनल आईजी लेवल के Exactly. लोग मुतद्दद बार ये कहते रहे फैमिली मैटर। हमें परेशानी होने लग गई कि यार हम पता नहीं लोगों की इज्जतों के साथ कितने खेल रहे घटिया लोग हैं। हैं। और चंद रोज बाद देखें क्या इंकशाफ हुआ है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जो भांडे मारे हैं ना मियाँ साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर उस्मान हैदर ने आला पुलिस हुकाम को अपनी उंगलियों पर कठपुतली की तरह नचाया। ये एक शर्म, बाइस से शर्मिंदगी की बात है। यहाँ पर सीसीपीओ लाहौर का मैं जिक्र जिंदाबाद, करूंगा, क्या बात है? बिलाल सिद्दीक का बयाना। ये सर सिर्फ वो ना स्टैंड लेंदा वो- ते कहानी गई सी। वो अगर स्टैंड ना लेते तो उस्मान हैदर ने एसपी बन के आ जाना था, और इन कत्लों का कुछ नहीं बनना था। और ये पहली बार हुआ है। हम कब से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अरशद अंसारी साहब हमारे से बहुत ज्यादा सीनियर हैं, खुरम पाशा साहब भी सीनियर हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की लाश मिले और उसे गोलियां लगी हों और 302 का मुकदमा दर्ज ना हो। ये मुमकिन ही नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा वाक्य मैं पुराना आपको बताता हूँ। 3 नशई मिले थे टिब्बी सिटी के इलाका में से। तो उन नशइयों को थानेदार ने कहा कि अब मैं पोस्टमार्टम करवाऊंगा, इन्हें डेड हाउस लेके जाऊंगा, तो मेरे पैसे लगेंगे। उसने एक बोरी में डालकर दरियाए रावी में फेंक दिया। वो 302 का मुकदमा दर्ज हो गया। वो जब बात खुली तो वो जो सब इंस्पेक्टर था वो मंजरे आम पर आ गया कि इसने ये वो नशइयों की लाशों को यहाँ पे फेंका लगाया था। हाँ, मतलब ये तो मुमकिन ही नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि उस्मान हैदर की मावनत की है उन्होंने, और ये और उन पर 302 की कार्रवाई होनी प्री चाहिए। प्लान वहां पर लाशें फेंकी गई हैं। और कुछ लोग कहते हैं कसूर में फेंकने गया था। एक मंजा हुआ डीएसपी जिसने इतनी तफ्तीशें की हो, 50 से ज्यादा उसने पुलिस मुकाबले किए हो, बैरून मुल्क से वो मुल्जमान लेके आया हो, और लाडला तरीन अफसर वो बताया जाता है उस्मान हैदर गुज्जर जो है ना, वो आला पुलिस अफसरान का लाडला वही होता है। तो इसके पुराने सारे वाकयात भी इस वजह से मशकूक हो गए हैं। मैं तो ये मुतालबा कर रहा हूँ कि पिछले भी इससे जो है वो जुर्म गुलवाए जाएं। इसने कितने बेगुनाह लोगों को मारा होगा, पता नहीं कितने लोग कत्ल किए होंगे। लेकिन कुरैशी साहब दिन में बैठे ख्वाब देख रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए कुरैशी साहब। ये ख्वाब है। अगर इसी केस की मेरिट पर तफ्तीश हो जाए ना, तो उससे भी मैं मुतमईन हूं। भाईजान, मेरी सब बात यहाँ तो तक आ सुने। गए हैं, हम यहाँ तक आ गए हैं। डीएसपी साहब गए एसपी बनने के लिए मुल्तान कोर्स में। बिल्कुल ऐसे ही है। सीसीपीओ लाहौर अपने एक सीनियर अफसर को बुला के कहता है कि उन्हें इत्थे बुलाओ,
اور اس کو اطلاع دی جاتی کہ جناب آ جاؤ, انہوں کہا جائے پھڑ کے لے آؤ, وہ کہتے ہیں پھڑ کے لے 5 آؤ. گھنٹے اپنی ضمانتہ شمانتہ سب کرا کے آتا ہے. بالکل. آپ امیجن کریں سسٹم کتنا سپورٹیو ہے بدبخت کے لیے. سر وہ انہوں نے اپنے سی سی پی او نو آواز کرتا, انہوں نے کہا نہیں تو بچنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے اور بچایا گیا ہے. اور ابھی بھی وہ عثمان کے حوالے سے جو راگ الاپ رہے ہیں نا, آپ کی سوچ ہے, وہ بتاتے ہیں کہ عثمان کی بیوی بد زبانی کرتی تھی. اس نے گاڑی میں, اچھا اب دیکھیں 2 مقتول ہیں, ایک بیٹی ہے ایک ماں ہے اور عثمان میں حیدر ہے. پوری تفصیل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن اس ٹائم مجھے ایک بریک کی جانب جانا ہے. بریک سے واپسی پر انشاءاللہ اس بات کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈی ایس پی صاحب اپنی اہلیہ اور بیٹی کو قتل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب قسم کا ڈرامہ جو ہے وہ پورے لاہور اور پنجاب میں نظر آتا ہے. سسٹم سپورٹیو نظر آتا ہے اور ایونچولی وہ خواتین کی لاشیں جو ہیں وہ اپنا رنگ دکھاتی ہیں اور بہرحال وہ بیہائنڈ دا بارز ہیں. ارشد انصاری صاحب کہتے ہیں کہ کوئی معاون نہیں تھا, مددگار نہیں تھا, عثمان حیدر نے آپ ہی سب کیتا ہے. یہ گاڑی کے اندر فائر مار رہے ہیں, فائر باڈیز کو کراس کر کے گاڑی میں نہیں لگ رہا. وہ سٹیل باڈی خاتون تھیں دونوں, اور وہ باڈی کو کراس ہی نہیں کیا, اور پھر اس گاڑی کی صفائی, اس کی پوشش, پھر لاشیں ٹھکانے لگانے عثمان حیدر اکیلا ہی کرتا رہا. ایکچولی جو آپ عمران بات کر رہے ہیں نا کہ معاونت کی, اگر اس کیس میں واقعی یہ میرٹ کا راگ الاپنے والی گورنمنٹ یا میرٹ کا راگ الاپنے والے یہ پولیس افسران, اعلیٰ افسران, تو پھر میرٹ دیں. دیکھیں میں نے تو پہلے کہا محترمہ کہ مریم نواز بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, اور واقعی میں نے تو پہلے کہا کہ انہوں نے کہا ریڈ لائن ہے, لیکن میں انہیں کہوں گا آپ کی ریڈ لائن کراس کی ہے پولیس. سر وہ بیچاری کیا کیا کرے, میں بتاتا ہوں, تفتیش تو اس نے نہیں کرنی آ کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ تفتیش تو وہ نہیں کریں گی, لیکن عمران جو آپ بات کر رہے ہیں بار بار, آپ کا ایک کوشچن ہے, آپ کے دل میں ایک ہنچ ہے کہ یہ معاونت ہوئی. اب معاونت کیسے ہوتی ہے کہ 2 مقتولات کو دبا دیا جاتا ہے, اللہ معافی دے. اگر اس کیس کی میرٹ پہ تفتیش کرنی ہے تو یہاں کا اس وقت جو ایس پی مال ٹاؤن تھے, کون تھے, اخلاق تارڑ صاحب, ان کو اس مقدمے میں لے آئے. جو وہاں کا ڈی ایس پی تھا اس کو اس مقدمے میں ڈالے, ایس ایچ او کو معطل کیا, ان تینوں کو اس مقدمے میں ڈالیں. عمران صاحب آپ اتنے کرائم کے پروگرام کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں, یہ دونوں سینئر کرائم رپورٹر بیٹھے ہیں, مجھے یہ بتائیں 751 کون دی ہے؟ 751 جب ایس ایچ او سے بات کے 751 انہیں کہا ذرا انصاری صاحب ایس پی صاحب نے پوچھ لا, 751 تو پوچھنی ہے, 302 نہیں پوچھنی. سر سب معاونین نظر آ رہے ہیں. تو پھر یہ سہولت کاری میں 109 میں سہولت کاری میں پھر جائیں اندر. اس ایس پی مالٹون جس کو ایس پی کینٹ بنایا پکڑ لیں, اس کو, اس ڈی ایس پی کو پکڑ لیں, اس ایس ایچ او کو پکڑ لیں, ادھر جائیں شیخو پورے, اس ایس پی کو بھی, اس ایس ایچ او کو بھی, اس ڈی ایس پی کو بھی پکڑ لیں. بالکل ٹھیک. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے تو یہ نہیں ہے. آج بھی جو سلمان بات کر رہے ہیں نا, آج بھی ہمیں روز اعلیٰ ترین افسران اس کی آج بھی معاونت کر رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ بلال کمیانہ صاحب نے بڑا سٹینڈ لیا اور بڑے مشتعل ہوئے وہ, یہ تو آپ نے بھی بات کی, بات درست ہے کہ وہ بیل کرا کے آیا, لیکن اس کو 506 بی کا پرچہ دے کے بٹھایا پھر, اور پھر یہاں سے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے اس کو حوالے کیا ہے ایس پی مالٹون کے انویسٹیگیشن کے, ایاز کے. اس نے سیٹیں کٹوائی ہیں, جا کے فورینسک کرایا, تو وہاں سے ڈیٹیکٹ ہونا شروع ہو گیا. ڈی آئی جی صحافیوں کو بلا کر ٹیلی فون کر کے کہتا ہے کہ بھائی جی بی بی نس گئی ہوگی کسی نال, گھریلو مسئلہ ہے, تسی لوکاں دے گھراں وچ کیوں جا رہے ہو. سر میری سنیں نا, اتنے گھٹیا چہرے اور اتنے گھٹیا کردار ہے, صحافیوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے گھروں میں کیوں جھانک رہے ہیں. وہ نکل آئے پھر گھر. آپ لوگوں نے بدبختی کی ہوئی تھی سر, اور آپ اس کی معاونت کر رہے تھے, خاموش رہنے پر لوگوں کو مجبور کر رہے تھے. مجھے آج وکیل صاحب ملے ہیں پریس کلب میں ہیں, جنہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی, تو میں نے کیا کہنا, وہ ملزم آج پیش ہوا تھا عثمان حیدر, کہنا وہ اس قدر مطمئن ہے, مطلب اللہ معافی دے, وہ پتہ نہیں کس مٹی کا کس اسٹیل کا بنا ہوا ہے کہ جس نے صفاقانہ طریقے سے اپنی بیٹی جوان اور اپنی بیوی کو مار دیا, اور کس طرح وہ بنا ہوا ہے. اور وہ میں کہتا ہوں وہ بڑا آرام سے ریلیکس لات پہ لات رکھی ہے, اس نے عدالت میں پیش ہوا ہے آج, تو اسے یہ پتہ ہے کہ الٹیمیٹ کیا ہوگا, مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے, سر سال نکل جائے گا. سر سال میکسیمم نہیں, سر سال نہیں 6 مہینے,
मैक्सिमम इस केस का कुछ नहीं बनना, केस के मिक मार दी है। मिक मार दी ना आपने नाम पोस्टमार्टम ना कुछ ना लेना ना कोई देना, केस तो खत्म हो गया इमरान। उसकी आला वजह कत्ल अभी बरामद नहीं हुआ सर। नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ ना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने इस केस को पहले खत्म कर दिया। ये वो केस है डबल मर्डर का जिसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मैं आपके सवालात बिल्कुल इसी तरीके से सीसीडी के सरबराह और आईजी साहब के सामने रख देता हूँ, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अगर उनके पास जवाब हो तो वो अमली तौर पर इसका जवाब दिखा दें, और अगर नहीं हो तो रोजे महशर गिरेबान इनके होंगे, आम आदमी का हाथ होगा, हुकूमत भी अंदर ही शामिल होगी, और जरूर इंसाफ पर जवाब लिया जाएगा। और कोई उस वक्त नहीं बच सकेगा, मेरे पास अख्तियार है, मेरे पास ताकत है, मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ, मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ, वहां पर कोई दलील नहीं। वहां मेरे रब का निजाम है, और इंशाअल्लाह उल अजीज जिन झूठी चीजों पर हमने इत्मीनान हासिल किए हुए, ये वहां पर बाकी नहीं रहेंगे। सलमान कुरैशी साहब की जानिब बढ़े हैं जी, लेकिन वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इंसाफ और अमन की फराहमी के हवाले से बात करें, जो कि बुनियादी हकूक हैं, सिर्फ कागजों की हद तक। अदरवाइज कहानी बहुत मुख्तलिफ चल रही है, और अनफॉर्चुनेट है हुकूमत इस चीज पर इत्मीनान में है कि दे हैव गॉट सीसीडी इस चीज पर इत्मीनान में है कि जनाब हम मुबैना मामलात करके लोगों को इंसाफ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो खौफ इस चीज का है कि कहीं रोजे महशर जब अल्लाह के हजूर पेश किए जाएं तो ये तमाम चीजें हमारे चेहरे पर ना दे मार दी जाएं कि तुम जिस चीज के लिए कर रहे थे वो तुम्हें दुनिया में मिल गई है, जे कार, बल्ले बल्ले, कमाल हो गई, शाबाश, तुम्हारा तो सानी कोई नहीं है, देख कितना बुआन है, देख कितना ताकतवर आदमी है, देख कैसे इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं। क्या ये वाकई रब के निजाम के तहत है? ना शरा इसको सपोर्ट कर रही है, ना कानून इसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हम तमाम लोग मुतमईन हैं। इख्तलाफ क्यों हो रहा है कि भाई सीसीडी के नाम पर खुद पुलिस मुलाजमीन क्या क्या गुल खिला रहे हैं। मुलजिम को पकड़ा जाता है, उसका पूरा खानदान मुबैना तौर पर पहले निचोड़ा जाता है, और फिर वो निचड़ जाता है। अचानक से पता चलता है साथी आए थे, और खुद हालात ये कि डीएसपी अपने ही बच्चों को मार रहा है। सलमान कुरैशी साहब, सलमान मियाँ, कहानी तो खराब है, इत्मीनान शदीद है। हालात ये हुए हैं कि सहाफ़ती हलकों को भी बाकायदा डिक्टेशंस दी जाती हैं कि जनाब ये बात जो है बिलो द बेल्ट है, जब आप हक की बात करने की कोशिश करेंगे तो आप बिलो द बेल्ट जा रहे हैं, जैसे इस केस में हुआ। क्या देख रहे हैं, कहाँ बढ़ेंगे हम और क्या पाएंगे? मियाँ साहब, सूरत हाल तो बहुत ही अफसोसनाक है। जब आप एक चीज़ को रूटीन वर्क बना लेते हैं, किसी को मारना कोई मायने नहीं रखता, किसी भी शख्स को आप पकड़ते हैं, उसे मुबैना मुकाबले में पार कर देते हैं, उसे फुल फ्राई कर देते हैं, ठोक देते हैं, जो भी, तो उसमें फिर जो लोग ये ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे होते हैं ना, उन्हें आदत पड़ जाती है, रौन बन जाते, वो कहते हैं ना खून लग जाता है, मुंह में खून लग गया। अब वो लोग क्या अपने मफाद के लिए बेगुनाह लोगों को टारगेट नहीं करते? हो रहा है। अच्छा, पहले ये असूल था, ये आज से मुबैना मुकाबलों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, ये बल्कि अरसा दराज से चला आ रहा है। पहले इसका नाम पुरानी CIA होता था, फिर उसके बाद ये OCU में थोड़ी देर ही तब्दील हुआ, और अब जाकर ये CCD बना। लेकिन पंजाब पुलिस भी ऐसा करती आई है, साबिक टॉप 10 हो गए। चले ठीक है, मुआशरे में जो लोग बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, कत्ल गारत गिरी कर रहे हैं, इदारों को ललकार रहे हैं, उनके सामने आकर उन्हें कत्ल कर रहे हैं, जो आपके सिस्टम से ज्यादा ताकतवर हो, ज्यादा ताकतवर, सिस्टम में रह के खुद सिस्टम, वो कहते हैं ना, रियासत के अंदर रियासत नहीं बन सकती, तो वो तो जवाज बनता है कि उनके मुबैना मुकाबले कर दिए जाएं। दूसरी तरफ एक और जवाज बनता है जिसकी हमने हमेशा से सपोर्ट की है, वो ये है कि बच्चियों के साथ रेप कर देना और उनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर देना, उन लोगों का भी अंजाम ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इंसाफ। सलमान भाई, एक बात माजरत चाहूंगा, आपने बात की है, दरवाजा खोला आप लोगों ने इन दो मकासद के लिए, मुबैना तौर पर सभी अंदर से गुजर गए। बिल्कुल ऐसे ही। समझे एक बात, हम ये तमाम जहद, ये मेहनत अपने जुडिशल सिस्टम को सेहतमंद करने में और टाइम बार्ड करने में क्यों नहीं लगाते कि भाई 3 महीने में इंसाफ होगा और बंदा लटकेगा? ये बिल्कुल दुरुस्त सर, बात वहाँ है। हमें क्यों मौत आती है? यही तो हमारे सिस्टम हम लेजिटिमेट क्यों नहीं करते सजाओं को? मियां साहब, यही तो हमारे सिस्टम हम चोर रास्ते निकालते हैं, फिर सारे उधर से निकलते हैं। यही हमारे सिस्टम की कमजोरी है कि पहले ये दरवाजे इन दो मकासद के लिए खुले, और फिर देखते देखते ये दुश्मनदारियों तक आए, दुश्मनदारियों के बाद मंशियात फरोशों तक आए,
अब मंशियात फरोश जो है वो 100 से 150 से ज्यादा पंजाब भर में मार दिए गए हैं। ये सारे मंशियात फरोश भाईजान वो हैं जो आगे सप्लायर हैं छोटे। बिल्कुल, अभी सर मेन कितने टॉप 10 मारे मेन मंशियात डीलर नहीं मारे, क्योंकि ये मंशियात का जो सारा धंधा है ये केपी के खैबर पख्तूनख्वा उधर सर से पंजाब में यहाँ जो पर लेकर आता है। आते हैं क्या डालों पर मंशियात नहीं प्रोवाइड सर होती नहीं? ट्रकों में आती है, कंटेनर्स में आती है। सर मैं पुलिस कंटेनर्स के में डालों आती की है। भी बात करूं, एक दौर में वो भी यहाँ पे रहा है, हमने देखा बिल्कुल है। ऐसे ही है, और बहुत से ऐसे पुलिस अफसरान हाजिर ड्यूटी हैं जिन पर जो मनों protect के हिसाब करते से मंशियात के मुकदमा दर्ज हुए, वो खारिज हुए उनके और साथी वो नहीं दोबारा छुड़वाने आते। नहीं, उनके साथी कभी भी नहीं छुड़वाने आते, क्योंकि वो इस सिस्टम का हिस्सा है। ये एक मकरू चेहरा है जो हम बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी चीजों को देखना होगा। और अब मियां साहब एक यार नई उन्होंने साथी सारी टूंडे लंगड़े हैं, नई कोई नई नहीं बात आता। मैं बता दूं, अब खवातीन पर तशद्दुद करने और बच्चों पर तशद्दुद करने वाले भी जो है वो मुबैना मुकाबलों में पार होंगे। ये एक नया सिस्टम, एक नई इजाफा कर दिया गया है। ये आप चंद रोज में ये भी खबरें सुनेंगे। अब ये भी अब सिस्टम शुरू हो सलमान गया। कुरैशी साहब, मोटा सवाल, सादा सवाल, आपने पंजाब में पार करने वाले ऐसे हमारे पहलवान जो हैं, हमारे प्राइड जो है, आपने मिसाल के तौर पर 500 ऑफिसर्स हैं। आज से 5 साल बाद इन 500 में से आप चले 250 ऑफिसर्स जो हैं, आप उनको किस खाते में डालते हैं जिनके लिए बंदा मारना आसान हो गया है? सर डेवलप्ड नेशंस क्या कहती हैं, एक बार आपने अपनी गन निकाल ली, आपने गन पुल कर ली, तो अब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे। आपने ठीक निकाली थी, आपने ठीक की है, गलत नहीं किया, लेकिन आप ट्रेनिंग पे जाएंगे क्योंकि दूसरी बार निकालना आसान है। ऐसे तो पाइन रोज ही हाँ, रूटीन बनती चली जा रही है। हम और तो दरिंदे पाल लेंगे। ये एक लम्हा फिक्री है मियां साहब, और इस पर रियासत ही काम कर सकती है। हमारा काम है आवाज को बुलंद करना, हुकाम तक अपनी आवाज को पहुंचाना। जो हुक्मरान बैठे हैं वानों में, उन तक ये बात पहुंचे और उन्हें समझ आए कि हमारा मुआशरा ठीक किस तरह से हो सकता है। हम बतौर शहरी भी तो हैं, सिर्फ सहाफी नहीं है, हम कोई इनके सर, मुखालिफ भी साफी नहीं है। शहरी होता है पहले, शहरी होते हैं ना, उसके बाद बतौर साफी, शहरी हम ठीक है। बात करते हैं। हमें ये तकलीफ होती है कि हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। और ये बड़ी ही एक बेचैनी वाली बात है जो हालातों वाकयात यहाँ पर चल रहे हैं। और जब खास तौर पर आपके मुहाफिज कातिल, डाकू, चोर, लुटेरे बन जाएं और फिर सिस्टम उनको सपोर्ट करे और उनके उनकी तरह जो आम लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है, मंशियात फरोश, छोटे मोटे दुश्मनदार, ये फलां ग्रुप के साथ, तो इनके साथ अगर वैसा सलूक किया जाए फिर तो समझ आती है, फिर एक जैसा सलूक किया जाए सारों के साथ। अब ये मुतजाद क्यों है? ये दोनों चीजें मुतजाद क्यों है? अपने डाकू नहीं है, अपने कातिल नहीं है। खुदा के लिए सब जलाली परचम को वकार के साथ सरबुलंद रहने दीजिए, और ये हम और आप मिल के कर सकते हैं। इजाज़त चाहेंगे, सलाम।